محلے میں سب اسے خاموش عورت کہتے تھے۔ نہ اس کی آواز کبھی کسی سے بلند ہوئی، نہ کسی جھگڑے میں اس کا نام آیا۔ وہ ہر صبح وقت پر رکتی، گھر صاف کرتی، بچوں کو اسکول بھیجتی اور پھر خاموشی سے اپنے کام میں لگ جاتی۔ اگر کوئی سلام کرتا تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیتی، بس۔ لوگ کہتے تھے اسے بولنا نہیں آتا یا شاید بولنا چاہتی ہی نہیں، مگر کسی نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اتنی خاموش کیوں ہے۔ اس کا شوہر سخت مزاج تھا، بات بات پر ڈانٹ دیتا، مگر وہ جواب میں صرف خاموش رہتی۔ ساس کے تانے ہوں یا محلے والوں کی نظریں، وہ سب کچھ سہ لیتی، بغیر کسی شکوے کے۔ اس کی آنکھوں میں اکثر نمی ہوتی، مگر زبان پر کبھی کوئی لفظ نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس کے بیٹے نے اسکول سے آ کر کہا، امی، آج ٹیچر نے پوچھا کہ سب سے مضبوط انسان کون ہوتا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ بیٹا بولا، میں نے کہا وہ جو سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ اس دن اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، مگر پھر بھی وہ خاموش رہی۔ محلے میں ایک دن شور مچ گیا۔ اس کے شوہر کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لوگ تعزیت کے لیے آئے، کسی نے اس کی خاموشی کو کمزوری کہا، کسی نے اسے بے حسی سمجھا، مگر وہ حسب معمول خاموش رہی۔ کچھ دن بعد محلے کی عورتیں اس کے گھر جمع تھیں، سب اپنے اپنے مشورے دے رہی تھیں۔ اب تم کیسے گزارا کرو گی؟ بچوں کو کیسے پالوں گی؟ تب پہلی بار اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آواز آہستہ تھی مگر مضبوط۔ اس نے کہا، میں نے ساری عمر خاموش رہ کر سیکھا ہے، صبر، برداشت اور خودداری۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے بولوں، مگر شور کے ساتھ نہیں، عمل کے ساتھ۔ وہ دن کے بعد اس نے سلائی کا کام شروع کیا۔ آہستہ آہستہ گھر سنبھلنے لگا، بچے پڑھنے لگے، خوددار بننے لگے۔ وہ اب بھی کم بولتی تھی، مگر اب اس کی خاموشی کمزوری نہیں، طاقت تھی۔ محلے والوں نے اب بھی اسے خاموش عورت ہی کہا، مگر اب وہ جانتی تھی، خاموشی ہر بار بے بسی نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی سب سے بلند آواز ہوتی ہے۔